أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. صدق اللہ العظیم. سورہ الحدید آیت نمبر 13 اور 14 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ منافقین کا بیان ہمارا مومن انسانوں کا نور ان کے دائیں ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا جس سے وہ پل صراط کا سفر طے کر رہے ہوں. اس کے برعکس جو لوگ دنیا کے اندر بظاہر جو ہے ایمان لائے ہوئے تھے، دل کے اندر ان کے کھوٹ تھا، منافقت تھی، شک میں پڑے ہوئے تھے، وہ اس روز اس نور سے محروم ہو جائیں گے. قرآن کہتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس روز منافق عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومن انسانوں سے کہیں گے انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں. انہیں کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور تلاش کرو. وضرب بینہم بسور لہ باب، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر رحمت ہوگی. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے باہر عذاب. تو منافقین کہیں گے الم نکن معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. وتربصتم، شک میں پڑے رہے، تم انتظار کرتے رہے، موقع پرستی کرتے رہے. وارتبتم، شک میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی، جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی. حتی جاء امر اللہ، جہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے قبول کیا جائے گا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی جہنم تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ سے دعا کر ہمیں منافقت سے، کفر سے، شرک سے اپنی پناہ عطا فرمائے، سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ہی پرستش، اپنی ہی بندگی اور غلامی، اپنی ہی اطاعت، اپنی ہی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو، اپنے دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.